أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ذات باری تعالی ارحم الراحمین ہے، ماں سے زیادہ رحم کرنے والی، باپ سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرنے والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو شکر والی زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے انسان کو شکر کے رستے پہ چلنے کی تلقین کی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ یہ جو اللہ کے گھر کی حاضری ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جیسے آپ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ احکم الحاکمین آپ کے گھروں کو آباد فرما دے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا بڑا ہی پیارا، خوبصورت، دل آویز فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ عظیم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ان اللہ جل ثناؤ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی لا يعذب شاکرا ولا مؤمنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت اور طریقہ کار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والے اور ایمان لانے والوں پہ عذاب مسلط کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر اور شکور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدر دان ہے،
اگر انسان تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں انسان پہ اپنی رحمتوں کی جو بارش ہے وہ برساتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے پیارے بھائیوں یہ سمجھنا ضروری ہے شکر کہتے کس کو ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے شکر کی بہت ہی خوبصورت تعریف کی ہے۔ سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ توجہ سے اس تعریف کو سنیں اور اپنے دل کے اندر جگہ دیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر ایک لذت محسوس ہوگی۔ زندگی ہم پہلے بھی گزار رہے ہیں، لیکن اگر آج ہم شکر کی تعریف کو سمجھ گئے اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈال لیا تو ہماری زندگی پھولوں جیسی خوبصورت ہو جائے گی اور ہمیں زندگی کے اندر ایک لذت ملے گی کہ جو لذت ہم نے پہلے محسوس نہیں کی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشکر ظہور آثار نعمت اللہ علی لسان عبدہ ثناء و اعترافا۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے نتیجے میں انسان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا آ جائے اور انسان کی زبان اس بات کا اعتراف اور اقرار کرے۔ انسان دوستوں کے اندر بیٹھے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرے، یہ نہ سمجھے میں پڑھا بہت تھا اس لیے مجھے یہ نعمت مل گئی، مجھے کاروبار کی سمجھ زیادہ تھی اس لیے میں حقدار تھا کہ مجھ کو یہ نعمت ملے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا کرے تو انسان کی زبان پر اللہ کی ثنا آ جائے، انسان الحمدللہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ گھر کے اندر ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، گھر سے باہر نکلا ہے، رستے میں چل رہا ہے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرے اور اللہ کی ثنا اور تعریف کرے۔ دوستوں کے اندر بیٹھا ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرے، یاد رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرے۔ واعترافا، اور انسان اس بات کا اقرار کرے کہ یہ جو نعمت ہے یہ میری محنت کے بدلے میں مجھے نہیں ملی، یہ جو نعمت ہے اس میں میری کسی خوبی کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور رحمت سے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ مجھے یہ نعمت عطا کر دی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَعَلَىٰ قَلْبِهِ شُهُودًا وَمَحَبًّا، اور انسان کا دل اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور محبت میں بڑھ جائے، انسان اس نعمت کے بارے میں سوچے جو نعمت اللہ احکام الحاکمین نے انسان کو عطا کی ہے۔ یا اللہ میں تو اس نعمت کا حقدار نہیں تھا، یہ خالص تیرا فضل اور کرم ہے۔ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بڑھ جائے اور انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اس نعمت سے پہلے جتنی محبت تھی اس نعمت کو ملنے کے بعد اس محبت میں اضافہ ہو جائے۔ دیکھیے بھائیو، یہ دنیا کا دستور اور قانون ہے، اگر کوئی ہم پر احسان کرے اس انسان کی عزت ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ انسان نمک حلال ہے جو کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرتا۔ زندگی بھر اگر کسی نے احسان کیا ہو تو وفادار لوگ زندگی بھر اس احسان کی پاسداری کرتے ہیں اور اس انسان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان سر محفل بھی لوگوں کو بتلاتا ہے فلاں کٹھن مرحلے پہ فلاں نے میرے ساتھ یہ خیر والا معاملہ کیا تھا، اور اللہ احکام الحاکمین جس کی نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ساری کائنات بیٹھ جائے اور اس جدید ترقی کے دور میں
شمار کرنے کے سارے آلات اکٹھے کر کے، پیارے بھائیوں، اگر انسان اللہ کی نعمت کو گننا چاہے تو انسان اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتا۔ اس نعمت پر غور کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے۔ وَعَلَى جَوَارِحِ انقیادا وَطاعا، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور انسان کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بندگی اور فرما برداری میں لگ جائے، انسان کو نعمت ملے تو انسان کا ایک ایک انگ جو ہے اس سے محسوس ہو کہ یہ وہ انسان ہے جو نعمت کا قدردان ہے۔ اس نے اللہ کا الحاکمین کی نعمت کے بعد اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو بڑھا دیا ہے۔ پہلے اس نعمت سے پہلے یوں عبادت نہیں تھی، فرما برداری اور اطاعت ایسے نہیں تھی، نعمت ملی ہے۔ اس کے بعد اس انسان کا ایک ایک انگ انسان کی آنکھ سے پتہ چلے کہ یہ وفادار انسان ہے۔ نعمت ملنے کے بعد اس کی آنکھ کا جو زاویہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے کانوں سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وفادار انسان ہے۔ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس کے کانوں کی سماعت اور اس کے مواقع وہ بدل گئے ہیں۔ انسان کے جسم کو دیکھ کے، انسان کے شب و روز سے پتہ چلے، انسان کی دوستوں کی محفل سے، انسان کی تنہائی سے یہ پتہ چلے یہ وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا ہے۔ بھائیو، شکر کے 3 رکن ہیں۔ سب سے پہلا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے کھیتی سیراب ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خوراک کا زمین سے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بارش کے جو پاکیزہ قطرات ہیں اس کے ذریعے آب و ہوا جو ہے اس کے اندر خوشگواری آتی ہے، انسان کا جو مزاج ہے اس کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے بارش آتی اپنے سر مبارک اور کندھے کو ننگا کرتے اور اس بارش کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو کہتے، انہو حدیث وحد من ربی، صحابہ یہ تو تازی تازی میرے رب کے پاس سے پاکیزہ بارش آ رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش کے دوران انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان علاقوں میں جا کے بھائیوں پوچھے جہاں پر صحرا ہے، چولستان ہے، جہاں پر ریت تپتی اور دہکتی ہے، جہاں پر کھیتی کا ذریعہ بارش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، پہاڑی علاقے والوں سے پوچھیں یہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کو دیکھا اور صحابہ کی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اصبح، آج صبح کی ہے، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مؤمن بی و کافرون، کچھ وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، کچھ کافر ہو گئے ہیں۔ دیکھنے میں بات بڑی عجیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے اترنے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کا الحاکمین یہ فرما رہے ہیں کچھ بندے اس بارش کے بعد مومن ہو گئے ہیں اور کچھ بندے اس بارش کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ من قال مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، جس نے یہ کہا
یہ بارش اللہ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مؤمن بی وکافر بالکوکب، یہ میں اللہ احکام الحاکمین پر ایمان لے آیا۔ اس نے ایمان کی بات کی ہے، اس نے شکر کی بات کی ہے کہ یہ بارش اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور وہ انسان ستاروں کا کافر ہے، وہ ستاروں کی تاثیر کو نہیں مانتا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ستاروں کی گردش سے بارش ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بارش خالص اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور رحمت ہے۔ وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جس انسان نے کہا فلاں ستارہ فلاں جگہ پر چلا گیا تھا، جس انسان نے یہ کہا کہ یہ ہوا چلی اور اس کی وجہ سے یہ بارش ہو گئی ہے، کافر بھی، اس نے میرا کفر کیا، میری ناشکری کی، وہ مجھ پر ایمان نہ لے کے آیا۔ مؤمن بالکوکب، یہ ستارہ پرست انسان ہے، یہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہے، یہ اللہ احکام الحاکمین کی ربوبیت کو نہیں مانتا ہے۔ بھائیو، یہی حال ہر نعمت کا ہے۔ جب بھی نعمت آئی، جس انسان کے دل نے اندر سے یہ آواز دی کہ بفضل اللہ ورحمتہ، یہ نعمت اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ طالب علم امتحان میں بیٹھا ہے، اچھے نمبر آئے تو آ کے سجدے میں گر گیا اور کہا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ نمبر میرے رات کو جاگنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میرے استاد کی اچھی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی بڑی اکیڈمی کے اندر پڑھنے کی وجہ سے نمبر نہیں آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر انسان کو برکت مل گئی، انسان نے گاڑی خرید لی، نیا گھر بنا لیا، اور جس کے دل نے یہ آواز دی کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں کہ صرف انسان در و دیوار پہ لکھ دے ھذا من فضل ربی، اور انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی نعمت کا منکر ہو، نہیں، انسان کا دل یہ مانے، انسان کا ضمیر یہ آواز دے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے۔ سب سے پہلا شکر کا رکن یہ ہے کہ انسان دل سے اس بات کا اعتراف کرے اور زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ یہ جو نعمت ہے یہ اللہ احکام الحاکمین نے عطا کی، پھر اپنی زبان سے شکر کے کلمات ادا کرے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میری باری تھی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا، میں پریشان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر چلے گئے، گھر کے اندر اندھیرا تھا، میں ایسے ہاتھ مارتے ٹٹولتے میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ پڑا، آپ کے دونوں پاؤں جڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے تھے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا سب سے بڑا شکر کرنے والا، اور وقت جو ہے وہ سب سے افضل وقت تہجد کا وقت ہے، اور حالت سب سے افضل حالت سجدے کی حالت ہے۔ انسان اس کائنات کے سب سے افضل وقت، اس کائنات کا سب سے افضل وقت اور کیفیت، وہ سب سے افضل کیفیت سجدے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیری جو عظمت ہے، یا اللہ جو تیرا مقام ہے، یا اللہ جو تو نے نعمتیں دی ہیں، یہ آنکھوں کی نورانی، یہ آنکھوں کے اندر جو تو نے نور رکھا ہے، یہ کانوں کے اندر جو سننے کی طاقت رکھی ہے، بھائیو یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں، یہ ہاتھ میں جو پکڑنے کی طاقت ہے، یہ پاؤں میں جو چلنے کی سکت ہے، یہ ہر جوڑ جو ہے، یہ ایک ایک انگ جو ہے، یہ انسان کا جسم کا ایک ایک عضو جو ہے،
یا اللہ تو نے اس کے اندر کتنی نعمتیں رکھ دی ہیں، لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی تعریف کی ہے، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ انسان زبان سے تعریف کرے۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی ایک دوسری حدیث ہے ابن ماجہ میں، کتنی خوبصورت حدیث ہے بھائیو، یہ وہ ہیرے اور جواہرات ہے، اللہ کی قسم یہ اس کائنات کی وہ قیمتی دولت ہے جو سینوں میں سمیٹنے کے قابل ہے، جو اپنے بچوں کے دل میں نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتی ہے ان اصابتہ سرا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمت ملتی، اچھی خبر ملتی، خیر والا معاملہ ہوتا، تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس کی نعمتوں سے اچھے کام جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچتے۔ یہ نہیں میں نے بھائیو میں نے کچھ نہیں ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھے کام جو ہیں وہ انجام کو پہنچتے ہیں، وہ مکمل ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو جاتا، کٹھن معاملہ ہوتا، کوئی ایسی خبر ملتی جو انسان اس کو اچھا نہ سمجھتا، کوئی پریشانی آ جاتی، تو پھر بھی کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں جس میں وہ اللہ رکھے اس پہ یا اللہ تیری تعریف ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، علی کل حال، ہر حالت میں۔ بھائیو یہ پریشانی کے اندر یہ کلمات حمد کہنا، یہ ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو شکر کا درجہ ہے، یہ جو شکر کا درجہ ہے، یہ ایمان کے درجات میں اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور پھر شکر کے بھی بھائیو درجات ہیں، شکر کے درجات ہیں۔ کیا نعمت ملی الحمدللہ کہا، یہ بھی شکر ہے، لیکن اس سے بڑا شکر کا درجہ انسان پہ کٹھن حالات آ گئے، کوئی پریشانی آ گئی، جس چیز کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے وہ حالات آ گئے، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، جیسی چاہت تھی زندگی ویسی نہ بنی، اس وقت جو الحمدللہ کہنا ہے یہ پہلے شکر سے افضل ہے۔ بیماری میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ بھائیو یہ کیسے؟ سلف لکھتے ہیں کہ انسان اس بات کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ دنیا کے بارے میں پریشانی ہے، دین کے بارے میں پریشانی نہیں۔ دین کی پریشانی کیا ہے؟ انسان نماز سے محروم ہو جائے، دین کی پریشانی یہ ہے کہ ذکر کی توفیق چھن جائے، دین کی پریشانی یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نہ ملے۔ تو اسلاف کہتے ہیں اگر انسان بیمار ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، الغرض دنیا کے اعتبار سے کوئی پریشانی آ جائے، اس پہ انسان جب کہتا ہے الحمدللہ تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات کہ یہ جو پریشانی آئی ہے دنیا کے بارے میں آئی ہے، دین کے بارے میں نہیں آئی۔ دوسری بات، یا اللہ یہ پریشانی اس سے بڑی نہیں آئی ہے۔ تیسرا، یا اللہ پریشانی ایسی ہے جو قابل برداشت ہے۔ کیوں؟
جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارحم الراحمین مانتا ہے، یہ زبان سے نہیں، جو دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ ارحم الراحمین کی ذات ہے، انسان اپنی ماں کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ اگر ماں سختی کرے تو میرے فائدے کے لیے ہے، باپ کی سختی، باپ کا خرچہ بند کر دینا، باپ کا انسان کو محدود کر دینا، اور کچھ معاملات میں انسان پہ سختی کرنا، اچھے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ میرے باپ کا میرے ساتھ محبت کرنا ہے، یہ میرے باپ کی مجھ پر رحمت ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اس کے اندر میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے۔ تو یہی انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح ایمان لے آئے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، انسان اس وقت کہے الحمدللہ۔ تو بھائیو کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ زبان سے اگر الحمدللہ نکل جائے تو نیکیوں کا ترازو جو ہے وہ سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اتنا بڑا ترازو اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اکٹھا کر کے اس ترازو کے اندر رکھا جائے تو ان ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنا بڑا ترازو اگر انسان کٹھن حالات میں ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، اے ارحم الراحمین ذات، یقیناً اس میں کوئی خیر ہے جو تو نے مجھے ان حالات سے دوچار کیا ہے، پورے کا پورا ترازو جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، یہ الحمدللہ کا کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر دیتے۔ اور تیسرا رکن بھائیو شکر کا ہے، انسان کا اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا۔ اعملوا آل داود شکرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر اختیار دیا، تخت کو لے کر ہوائیں چلتی، جانوروں کی بولیاں سکھلا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، یہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کے مقابلے میں عمل کرو، نیکی کرو، عبادت کرو، سجدے کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملتی تو کیا کرتے؟ سجدے میں گر جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا۔ ابو عبد الرحمن الحبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں الصلاۃ شکر، نماز پڑھنا یہ اللہ کا شکر ہے، والصیام شکر، اور روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کا شکر ہے، وَكُلُّ خَيْرٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ شُكْرٌ، اور ہر نیکی کرنا یہ شکر ہے، وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ الْحَمْدُ، اور شکر میں سب سے افضل طریقہ الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ بھائیو بڑی خوبصورت شکر والی زندگی ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پہ تعجب ہے، فإن أمره كله له خیر، مومن کی ساری زندگی کا ہر لمحہ وہ مومن کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اگر اسے خیر ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ صبر بھی شکر کا ایک طریقہ کار ہے، اور یہ مومن کے لیے ہے، اور اس کائنات میں یہ نعمت مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر انسان شکر کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو اللہ کا شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی شکر سے بڑھوتری ہوتی ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے، اور نہ شکری اور کفر سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے۔ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے سچی بات اس دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تاکیداً کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں اس شکر کے بدلے میں نعمت بڑھا کے دوں گا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ شکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان کفر کرے، انسان نعمت کا شکر نہ کرے، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں لذت پیدا کرنے کے لیے عطا کرتے ہیں، یہ نعمتیں زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ لذت پیدا کرنے کے لیے عطا کرتے ہیں، اور جو شکر نہیں کرتا قَلَبَهَا عَذَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر انسان اس نعمت پہ اللہ کا شکر کرے اور خود سجدے میں گرے، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والی بنائے، اللہ اس اولاد میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک بیٹا، اس پہ صدیوں تک جو ہے وہ لوگ فخر اور رشک کرتے ہیں، کیا کسی ماں نے اس بیٹے کو جنم دیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ائمہ کرام کو دیکھیں، کبھی کبھی اس شکر کے نتیجے میں ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ صدیوں وہ بیٹا یاد رکھا جاتا ہے، اور اگر انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو یہی اولاد انسان کے لیے دنیا میں عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ سبا کی آیت نمبر 16 اور 17 میں یمن کے علاقے سبا اس کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ علاقہ ایسا تھا کہ رستے کے دائیں بھی باغات تھے، بائیں طرف بھی باغات تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے اتنا زیادہ پھل ہوتا تھا، اگر اندر سے کوئی بیل گاڑی لے کے صرف گزر جاتے تھے تو راستہ پار کرنے تک ساری ریڑھی جو ہے وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی، توڑتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا انعام کیا تھا کہ صرف رستے پہ چلتے چلتے رستے کے ختم ہونے تک ساری ریڑھی جو ہے وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنتان یعنی یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغات، بائیں طرف بھی باغات، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بڑا ہی پاکیزہ شہر اور معاف کرنے والے رب۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ یہ بیج بہت اچھا ہے، میں نے کھاد بہت اچھی استعمال کی تھی، میں نے وقت سے پہلے یہ کر لیا تھا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے وہ سارے باغات جو ہے وہ سیلاب کی نظر کر دیے، اور پھر کھانے کے لیے کچھ میسر نہ تھا۔ اگر شکر کرے تو ملتا ہے۔ یہ قارون کو دیکھیے، اس نے شکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ بھائیو، بس اوقات یہ بیماریاں اور بہت سارے کٹھن حالات، کاروبار کی جو تنگی ہے، بسا اوقات یہ انسان کی ناشکری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ورنہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا یرضی عن عبدہ ان یأکل الاکلۃ فیحمدها علیہ وان یشرب الشربۃ فیحمدها علیہ۔ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ ایک لقمہ کھائے
اور اس لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرے، پانی کا ایک گھونٹ پیے اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ انسان سوچے مجھے یہ کھانا نصیب ہے، کتنے لوگ بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ انسان ٹھنڈا میٹھا شربت والا شیریں پانی اپنے حلق سے نیچے اتارے تو کہے الحمدللہ، اور صحرا کے ان باسیوں کا تصور کرے کہ جو انہیں پانی کی بوند نصیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے شکر کو پسند کرتے ہیں۔ آئیے بھائیو، ہم اللہ کا شکر کریں۔ دنیا کی نعمتیں بھی شکر کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائیو، شکر کرنے کے لیے بہت زیادہ نعمتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شکر کرنے کے لیے ایمان والے دل کی اور شکر کرنے والی زبان کی ضرورت ہوتی۔ ایک تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ابو قلابہ رحمہ اللہ، صحرا کے اندر ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور الحمدللہ 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 یہ خیمے سے آواز آ رہی۔ کوئی راہ گزر وہاں سے گزر رہا تھا تو کہا کہ دیکھو اس صحرا میں کون ہے جہاں پر پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس صحرا میں ایک بندہ الحمدللہ 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 کہہ رہا۔ وہ مسافر خیمے کے اندر گیا تو دیکھا کہ نبینے ہیں اور معذور ہیں، تو اسے تعجب ہوا کہ نبینا انسان، معذور انسان اور صحرا کے اندر پڑا ہوا۔ کہا علی ای شیء تقول الحمدللہ، بندے کس چیز پہ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کس پہ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ کہا کیا اللہ نے مجھے شکر کرنے والی زبان عطا نہیں کی؟ کیا مجھے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا نہیں کیا؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توحید والا، ایمان والا مسلمان بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے شکر کرنے والی زبان عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تمہیں اللہ کی نعمتیں بڑی لگیں گی، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، تمہیں اپنے آپ پہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ تمہیں حقیر لگیں گی۔ اور آخری بات بھائیو، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انسان کے جسم کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، لیکن فرمایا ان سارے جوڑوں کا شکر یہ ہے کہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھ لی جائیں۔ 2 رکعتیں سورج نکلنے کے بعد شکر کے طور پہ اللہ کے دربار میں بطور نذرانہ پیش کر دی جائیں، یہ پورے جسم کے ایک ایک جوڑ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اور مجھ کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی مقصود صاحب پچھلے جمعے کو وفات پا گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ایک اور بھائی نے بھی کہا ہے، ان کے بھی بھائی فوت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، ان پہ اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما دے، ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے، اور ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ان کے کوئی عزیز بیمار ہیں، انہیں بھی اور دیگر بیماروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور ہمیں صحت والی نعمت پہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جو مقروض ہے اپنی رحمت سے اس کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اپنی رحمت سے پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ یہ ایمان والے بھائی تیرے گھر میں آئے ہیں، ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما لے، ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکتیں نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔